نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میرے بھائی میری بہنیں بہت سبق حاصل کریں گے، بہت بڑا سبق حاصل کریں گے اور زندگی میں یاد رہے گا انشاءاللہ۔ وہ بہت سو کی اصلاح ہو جائے گی، بہت سو کا فائدہ ہو جائے گا، بہت سارے برائی سے بچ جائیں گے، بہت سارے اچھائی پر لگ جائیں گے، بہت سارے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں گے، بہت ساروں میں انسانیت پیدا ہو جائے گی، بہت سارے میں مسلمانوں کی روح پیدا ہو جائے گی۔ آئیے سناتا ہوں۔ غالباً صاحب مخزن اخلاق نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، بادشاہ، یہ بھی مجھے صحیح یاد نہیں، بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا جب دارالعلوم میں داخلہ ہوا تھا میرا، کہ بادشاہ بھی شاید محمود غزنوی وہی تھا یا اس کے بعد اسی ٹکر کے لوگوں میں کوئی بادشاہ تھا۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ وہ سوتا ہے تو اسے نیند نہیں آ رہی، اٹھتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر سوتا ہے، پھر نیند نہیں آتی، پھر یہاں تک کہ باہر نکل پڑا، دیکھا تو ایک میت ہے، میت ایسی جیسے لاوارث، تو اس نے اعلان کر دیا فوری طور پر، سارے وزیر، مشیر، جنرل، کرنل سارے ادھر ادھر کہ جاگ گئے، ابھی صبح اس کا جنازہ ہوگا۔ تو خیر وہ جو اس اعلان پر، اس مجمع پر سارے شہر، جب بادشاہ نے اعلان کر دیا شہر صبح آ گیا، پورا شہر آ گیا، تو خیر اس کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کو دفن کیا گیا۔ تو ڈھونڈنے نکلے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ کون خوش نصیب ہے جس کا جنازہ بادشاہ نے، وزیر، مشیر، سارا شہر، سارا ملک، اس دور کا جو ملک تھا سارا آ گیا۔ ان کے گھر پہنچے، اس سے پوچھا کہ یہ شخص کیسے فوت ہوا، کیا ہوا، کیا اس کے ساتھ ماجرا ہوا۔ تو اس کی بیوی نے کہا اس کا افسوسناک آپ کو ایک وہ سناتی ہوں جو سب کے لیے سبق آموز ہے۔ کہنے لگا روزانہ ہی دیہاڑی پر کام کرتا تھا، مزدوری کرتا جا، جتنی مزدوری ملتی تھوڑا سا کھانے پینے کے علاوہ باقی سارا اس شہر کی جو ایک دکان ہے شراب کی، اس پر جاتا، ساری شراب خرید لیتا، لے کر آ جاتا، اور جو ایک ہی وہ تھا خراب گھر جس میں عورتیں وغیرہ وغیرہ غلط کام کرتی تھی، ان کو بھی خرید لیتا، ان کو بھی پیسے دے دیتا، تمہاری رات کی دیہاڑی کی تو اتنی ہے وہ تم ساری رات بس چپ کر کے اللہ اللہ کرو یا نماز پڑھو یا تلاوت کرو وغیرہ وغیرہ، ساری شراب لے کر آتا۔ تو میں اس کو کہتی تھی، بیوی نے کہا میں اس کو روزانہ کہتی تھی کہ تمہیں بدنام کر دیں گے اور تیرا جنازہ کوئی کتا بھی نہیں پڑھے گا، جانور بھی نہیں پڑھے گا، لو بہت وہ ہوگی۔ تو یہ کہتا تھا ہمیشہ، دیکھ لینا میرا جنازہ بادشاہ بھی پڑھے گا، پورا ملک پڑھے گا، بڑے چھوٹے پڑھیں گے، نیک گناہگار پڑھیں گے، وزیر، مشیر، جنرل، کرنل سب پڑھیں گے، کوئی بھی جنازے سے نہیں رہ جائے گا، میرا اتنا بڑا جنازہ ہوگا کہ پورے شہر کو پتہ نہیں، پورے ملک کو پتہ چلے گا۔ میں کہتی تھی تو بڑا بدنام ہو جائے گا، تیرے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، کہ نہیں دیکھ لیجئے گا۔ کہیں گے یہ کرتا کیا تھا، شراب لے آتا تو انڈیل دیتا کسی ندی نالے میں، کہہ دیتا میں شراب اس لیے انڈیل دیتا ہوں، سارا خرید لیتا ہوں تاکہ میرا کوئی بھائی گناہگار نہ ہو پی کر۔ کہنے گے اس عورتوں کو اس لیے خرید لیتا ہوں تاکہ کوئی میرا بھائی مسلمان گناہگار نہ ہو غلط کام کر کے۔ تو اس لیے زندگی بھر کماتا رہا اور سارا پیسہ اس پر خرچ کرتا رہا کہ میرے بھائی کوئی شراب پی کر اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، گناہگار نہ ہوں، اور میرا بھائی کوئی غلط کام نہ کر کے گناہگار نہ ہو۔ تو یہ گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی ساری زندگی جھونک دی، لگا دی، خرچ کر دی، اس پر اس کی زندگی گزری۔ اور یہ مجھے کہتا تھا دیکھ لینا میرا جنازہ نہ صرف بادشاہ پڑھے گا بلکہ پورا ملک پڑھے گا۔ آج اس کی بات سچ ہو گئی۔ میرا عزیزو، کیا ہم نے کبھی سوچا؟ وہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی بھر کبھی تہجد قضا ہوا ہے؟ تو کہنے کا ہاں، ایک دفعہ قضا ہوا ہے کہ جب ہم کہیں راستے میں تھے یا کہیں پڑاؤ کیا تھا کہ کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تو میری جگہ آخری کونے میں تھی، میں جب اٹھا تو ہر طرف بندے ہی بندے تھے، اب میں ان کے اوپر گزرتا ہوں تو گزر نہیں سکتا، اتنا قریب سوئے ہوئے تھے۔ اس رات وہ ہو گیا، تہجد قضا ہو گئی کہ میرے باہر نکلنے سے، تہجد پڑھنے سے لوگوں کی آنکھ نہ کھول جائے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اوپر پاؤں نہ آ جائے، کسی کو دکھ نہ پہنچے، اور اس وجہ سے میں نے تہجد چھوڑ دیا تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو، ورنہ زندگی بھر کبھی تہجد قضا نہیں ہوا۔ یہ انسانیت۔ اور ہم تو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتے ہیں ہم تہجد گزار ہیں، ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں، ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں ہم یہ راشن بانٹتے ہیں، ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں ہم یہ سلائی مشین دے رہے ہیں، ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں ہم نے 2 کلو آٹا دے دیا بیوہ کو۔ 2 کلو آٹا دے کر 10 بندے تصویر بناتے ہیں، 2000 دے کر 20 بندے تصویریں بناتے ہیں۔ کیا ظلم نہیں ہے؟ یہ انسانیت رہ گئی؟
یہی مسلمانیت رہے گی. اسلام تو آئے ہی مسلمان کے اندر مسلمانیت الانسانیت ڈالنے آیا تھا. نہ ہم انسان رہے نہ ہم مسلمان رہے. مسلمان کا کام تو یہ تھا پردہ داری کرتا، چھپاتا. ہاں بعض موقع ظاہر کرنے کی بھی ہوتے، کسی کے ساتھ تعاون کر اس کو ظاہر کرا تاکہ لوگ بھی توجہ دیں، لوگ بھی آگے راغب ہو جائیں. تو لیکن وہ ایک الگ وہ ہے. لیکن ہم جس طریقے پر چل پڑے ہیں، جس شاہراہ کے مسافر بن گئے ہیں، جس ٹرین پر بیٹھ گئے ہیں، یہ تو ساری غیروں کی تھی. تو سارا راستہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا تھا. مسلمان تو نافرمانی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہے انسانیت، یہ ہے کمال کہ دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے بندہ اتنا تک چلا جاتا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ آئیے طے کر لیجئے میرے بھائی میرے بہنیں کہ ہم ایسی زندگی گزارے ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو. ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو سکھ پہنچے، دکھ نہ ہو. ہم ایسی زندگی گزارے لوگ ہماری وجہ سے گناہوں سے بچ جائیں، نافرمانی نہ کریں، فرما بردار بن جائیں. کیا اس طرح ہم نہیں کر سکتے؟ آئیے طے کر لیجیے. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد اس زاویہ نگاہ سے زندگی گزاریں گے، اس پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے. میں التجا کرتا ہوں اپنے بھائیوں بہنوں سے خدا کے، آئیے اس اصلاح کے لیے تربیتی قافلے میں شامل ہو جائیں. 25,000 بندوں کا ہم نے ٹارگیٹ مقرر کیا ہے. فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ گروپ جتنے ہیں سارے پیر مفتی اختر حسین کے نام سے ہیں. ضرور خود سنیں، دوسروں کو سنائے گا، ضرور آگے شیئر کریں، ضرور.